خوشبوئے علامہ علی ناصر تلہانہ صاحب، جناب قبلہ و کعبہ علامہ سید نعیم آباد بخاری صاحب آپ حافظ آباد تشریف لائیں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ تھوڑے تھوڑے بیٹا جی اگے آ جاؤ، بڑی مہربانی، تھوڑے تھوڑے رشتے اگے ہو جاؤ، تھوڑے تھوڑے بس، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المعصومین، اما بعد فقال فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھو محمد حمد و ثنا ہے اس ذات عالیت واسطے جڑی حمد و ثنا دے لائق، درود و سلام صرف محمد و آل محمد دے واسطے جڑے درود و سلام دے لائق ہیں، لکھا رحمتاں اور برکتاں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دے واسطے جڑے رحمتاں اور برکتاں دے لائق ہیں، اور انگنت لعنتاں بدکردار لوگاں دے واسطے جڑے لعنتاں دے مستحق ہیں۔ عزیزان جناب قدر، میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ اثر نال سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور ارشاد رب العزت ہے کہ مجھے اثر کی قسم، یہ انسان کسارے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے، انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہیں، وعاملوا الصالحات، اور جن کے اعمال صالح ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ایسے لوگ ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حق کی نصیحت کرتے ہیں، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی حق پر قائم رہنا، اگر حق پر قائم رہنا ہے تو پھر صبر بھی ضرور کرنا، کیونکہ اگر حق کا ہوگے تو پھر مصیبت آئے گی، جب اس مصیبت پر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اس سورہ مبارکہ کے تحت دو چیزوں کا سارا سلسلہ گفتگو جاری ہے، ایک ہے عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ کیا ہے اور عمل کیا ہے؟ عقیدہ ضروری ہے، میں روز گزارش کرنا اس واسطے کہ ذہن نشین ہو جائے، گل نکل نہ جائے۔ عقیدہ ضروری ہے عمل واسطے، اور عمل ضروری ہے عقیدے واسطے۔ جہے بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ عمل نہیں کرتا تو بیکار ہے، جہاں بندہ عمل کرتا ہے وہ عقیدہ ٹھیک نہیں وہ بھی بیکار ہے۔ ساڈے ہاں صورت حال یہ ہے کہ ایتھے بندے ایک دوسرے کو مسلمان من کے ہی راضی نہیں جی، ایک دوسرے بندے کو مسلمان من کے آتے لوگ عقیدے کی بنیاد پہ ہیں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، عقیدے کی بنیاد پہ نا کہ کوئی علامہ کے چکیا کیوں ٹھیک نہیں، کوئی قبر سے چکیا ہے، عقیدے کی بنیاد پہ ایک بندہ دوسرے بندے کو مسلمان من کے راضی نہیں، حالانکہ ایک بندہ اٹھالٹی نہیں، جب ایک بندہ من بھی نہیں رہا کہ میں کافر ہوں، وہ اللہ کی وحدانیت کی بھی گواہی دے رہا ہے، ختمیہ مرتبت کی بھی گواہی دے رہا ہے، وہ کا ایمان ہے، وہ اپنے آپ کو کافر مان ہی نہیں رہا، کوئی بندہ اٹھالٹی تو نہیں نا کسی کو کافر قرار دے رہے، لیکن ایک حالات ایسے بن گئے ہیں کہ بندے ایک دوسرے کو مسلمان مان کے راضی نہیں، تسلیم کر کے راضی نہیں۔ صلوات پڑھو جی۔ جناب علم ایک دوسرے کو تسلیم، اپنے آپ کو مسلمان کہنا، اگلے بندے کو ٹھیک نہیں، جہاں ذہنی معیار کے مطابق آ جانا وہ ٹھیک ہے، جہاں اپنے ذہن کے مطابق نہیں آنا وہ ٹھیک نہیں۔ یہ حالات ہی بن گئے، ایک بندہ دوسرے کو تسلیم کر کے کتا راضی نہیں۔ میں کہ خالقہ ساڈے تے آزاد ہونی چاہیے، ایک مسلمان دوسرے کو مسلمان مان کے راضی نہیں، وہ آندا ہے وہ کافر ہے، 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 آندے عقیدے دی بنیاد تے نہیں۔ یہ کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے تہاڈی طرفوں پتہ لگ جائے کافر کون ہے تے مسلمان کون ہے؟ تہاڈی طرفوں کوئی
रहनुमाई हो सकती है साडी भाई इत्थे तो बंदे किसे तस्लीम करते ही नहीं हालांकि कोई बंदा म्यार नहीं बंदे को अपने आप ठीक करना चाहिए कोई बंदा भी म्यार नहीं लेकिन खालका को तेरी तरफ रहनुमाई हो जाएगी अल्लाह क्या मैं ते बार बार दस रहा ना मैं क्या खालका तेरी नजर च मुसलमान कौन ने वो जरा दस का सानू पता लगे अस भी उसे बनने की कोशिश करिए आ कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफरू तबउल बातिला अल्लाह की नज़र में काफिर वो हैं जो बातिल का इत्तबा करते हैं अल्लाह की नज़र में काफिर वो हैं जो बातिल की पैरवी करते हैं जो बातिल के पीछे चलते हैं जो बातिल का इत्तबा करते हैं मैं क्या खालका तेरी नज़र च काफिर ने जेड़े बातिल का इत्तबा करते हैं तो फिर मुसलमान कौन ने मोमिन कौन ने अल्लाह फरमाया अग्गू पढ़ व अन्नल्लज़ीना आमनु तबउल हक्का मिन रब्बिहिम अल्लाह की नज़र में मोमिन वो है जो उस हक का इत्तबा करता है जो उसके रब की तरफ से नाज़िल हुआ है अल्लाह की नज़र में मोमिन वो है जो उस हक का इत्तबा करता है जो उसके रब की तरफ से नाज़िल हुआ है गल तो मेरे मोहतरम सामीन बिल्कुल वाज़ेह हो गई जेड़ा हक का इत्तबा करे वो मुसलमान है जेड़ा बातिल का इत्तबा करे वो काफिर है ना गल वाज़ेह हो गई किसी को कुछ आखण की लोड़ नहीं ना किसी को मोमिन आखण दी ना किसी को काफिर आखण दी सिर्फ बंदा आप ही हिसाब ला लवे कि मैं हक का इत्तबा पे करना कि बातिल का पे करना जी जी पता लग जाएगा काफिर कौन है पता लग जाएगा मुसलमान कौन है और हक मैं आज बातिल नहीं पढ़ना चाहता बिल्कुल भी मैं आज बातिल नहीं पढ़ मैं सिर्फ हक पढ़ना चाहना सिर्फ हक कुछ बंदा चिड़ी जिन्नी भी अकल रखता होवे ना उन्होंने ये पता लग जाता है भाई जेड़ा हक नाल लड़ पवे ना वो बातिल होंदा क्या बात है यार समझ लो जी जेड़ा हक नाल लड़ पवे वो बातिल होवेगा मैं हक का इत्तबा करना है तो पैरवी करनी है अल्लाह की नज़र च मुसलमान पहले मैं थोड़ी जी तशरीह करना चाहना इत्तबा होता है किबला अफाल दा यार अमाल का इत्तबा होता है ना अतात होती है अकवाल दी मिसाल तौर पर मैं ज़बानी तौर पर किसी बंदे को काम आखा वो मेरे आगे लाके कुछ कर देवे उन्होंने ने अतात अगर किसी के सामने मैं अमल करके बखावा मेरे मगर मगर कौन जी अमल करे उन्होंने ने इत्तबा पैरवी समझ आ गई एक लफ्ज़ से थोड़ा भार में पढ़ना पैना क्योंकि मैं इनके विच ही सारी मजलिस पढ़नी ये तो समझ है ना जी तुम्हें शुरू करना पर ताकि मजलिस में उसे देखना क्या तुम्हारे दिल में होवे क्योंकि इत्तबा होता है कितना अफआल दा सामने कोई फेल होएगा उनके पीछे होंदा फेल करांगे तो फिर इत्तबा है इना मतलब है हक जेड़ा साडे सामने काम करेगा ना जेड़ा हक करेगा ना ते पीछे पीछे सा करना है ते फिर सी अल्लाह दी नजर च मोमिन आ लेकिन हाल तो हक केड़े ने सानू कोई दसो तो सही ना पता तो लगे ते असीं उनदा इत्तबा करिए कि तुहाडी नजर च मोमिन बणिए लो जी जनाब मैं पहला हक पढ़न लगा पढ़ांगा तो मैं होर भी लेकिन फिलहाल पहला पढ़न लगा इत्तबा करना है जेड़ा बंदे नू बड़ा शौक है ना बड़ा शौक है वो तवज्जो फरमाओ जी कि जेड़ा हक दा इत्तबा करेगा मोमिन जेड़ा बातिल दा इत्तबा करेगा काफिर है अल्लाह फरमांदा फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक मेरा हबीब इन बंदों को बता दीजिए कि जो तेरा रब है ना वो हक है हाय हाय वो तेरा रब है वो हक है और जेड़ा बंदे नु शौक है अल्लाह नु मिलन दा कर लो इत्तबा अल्लाह दा फेल ही सामने कोई नहीं अल्लाह दा ते अमल ही सामने कोई नहीं अल्लाह हक है लेकिन इत्तबा मुमकिन नहीं यार इत्तबा तो किसी फेल नहीं करना ना सामने कोई काम करेगा उनके पीछे करांगे ना अल्लाह के जिस्म ही नहीं लगता वो तो बेऐब जात है मैं क्या खालिका हक तो तुसी है हो लेकिन तुहाडा इत्तबा मुमकिन नहीं कोई मेहरबानी करो कोई ऐसा हक दसो जिंदा इत्तबा करिए तो तुहाडी नजर च मोमिन बनिए दूसरा हक पढ़न लगा जी कुरान हकीम में तिलका आयातुल किताबी ये आयतें हैं इस किताब की इसकी वल्लज़ी उनज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़ वलकिन्ना अक्सरन नास ला युमिनून अक्सरियत लोगों की ईमान नहीं लाती लेकिन तेरा रब कहता है ये किताब किताबे हक है ये किताब किताबे हक है दूसरा हक मिल गया जी कुरान हकीम में इन मतलब ये किताब हक है इसका इत्तबा मुमकिन नहीं यार एक किताब है ये पढ़ी जा सकती है लेकिन इसका अमल सामने कोई नहीं अमल सामने कोई नहीं इत्तबा तो किसी अमल नहीं कर लेना मैं कह खाले कुछ मेहरबानी करो
کوئی ایسا حق دسو جنہ اتباع کریے تے تہاڈی نظر وچ اسی مومن بنیے تے مسلمان بنیے اللہ فرماندا ہے اگوں پڑھ تیسرا حق پڑھن لگا اللہ فرماندا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق اس اللہ نے ایک رسول بھیجا جو آیا ساتھ ہدایت کے وہ رسول ایک دین لے کے آیا وہ دین دین حق ہے وہ دین حق ہے چلو یار دین دی اتباع کر لو دین دا بھی عمل کے سامنے کو نہیں نا دین کہڑے کو پرلے پنڈ گیا ہے واپس آؤں گا تو ملنے ہیں دین ایک قانون ہے یار ایک قانون ہے دین دا اتباع ممکن نہیں اللہ حق ہے لیکن اتباع ممکن نہیں قرآن حق ہے لیکن اتباع ممکن نہیں دین حق ہے لیکن اتباع ممکن نہیں میں کہ خالقہ کو ایسا حق مل جائے گا جن کا اتباع ہو سکے اور میں چوتھا حق پڑھن لگا کیونکہ بندے حق چاہتے تو لگے میں تحقیق پہ کرنا تحقیق خدا دی قسم میرے قرآن تے ہاتھ نے اگر قرآن چو تحقیق کریے نا یہ حق لبدے نے جڑے میں پڑھ رہے اگر قرآن چو تحقیق کریے تو پھر یہی حق نے جڑے میں چوتھا پڑھ لگے جی کبلا چوتھا حق توجہ اللہ فرمانا اتنا لطف ہے قرآن نے اللہ فرماتا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ایک دن آ رہا ہے قیامت کا جس دن اللہ کی مرضی کے بغیر ساتھ والے سے بات نہیں کر سکے گا بندے کا دل کرے گا میں بولنا لیکن بول نہیں سکے گا اللہ زبانہ بند کر لے گا میں کہ خالقہ کہڑا دن ہے خالق فرماتا ہے ذالک الیوم الحق وہی تو حق والا دن ہے وہی تو حق والا دن ہے چار حق مل گئے جی قرآن جو چار پہلا حق اللہ دوسرا قرآن تیسرا دین اسلام چوتھا آباد رہی سلامت رہی چوتھا قیامت اللہ کا اتباع ممکن نہیں قرآن کا اتباع ممکن نہیں دین کا اتباع ممکن نہیں قیامت کا اتباع ممکن نہیں کیونکہ وہ غیب ذات ہے دوسرا حق ایک کتاب ہے تیسرا ایک قانون ہے چوتھا ایک وقت ہے ایک گھڑی ہے ایک دن ہے ان کا اتباع ممکن نہیں لیکن خالقہ کو ایسا حق دسو نا جن کا اتباع کریے ترتیب تو میں بڑی ٹھیک رکھی جی میں پوچھا نہیں گل میں تہاڈی نظر لو جی اللہ نے جڑا حق دسیا نا اتنا لطف ہے حق جڑی سورت ہے نا وہ سورت کا نام ہی آل عمران جی اور گل کرا اور میرے قرآن سے ہاتھ لی اے جن حق نے نا اے آل عمران جن جتنے حق نے کتنا آل عمران کو پڑھئے جی اللہ فرماتا ہے کائفہ یا دل اللہ قومن میں اس قوم کا کی کروں میں اس قوم کا اللہ بھی اندر میں اس قوم کا کی کروں دنیا کا بندہ اک کے جاندہ نا میں تہاڈا کی کراں اور یار بندہ ایتھے اک کے جاندہ میں تیرا کی کراں ٹیوشن بھی رکھی ہوئے موٹر سائیکل بھی لے کے دیتا ہوئے تے بندہ آکھے نہ تو پٹھے پانے نے نہ تو کب کھانا ہے صرف تو پڑھنا ہے تینوں ہور کوئی کام نہیں پھر وہ منڈا فیک ہو جائے پھر پیو اک کے اندر تیرا میں کی کراں تیرا میں اک کی بندے تیرا میں کی کراں مسجد بھی چنگی بنائی ہوئے کاری بھی چنگا رکھیا ہوئے تے پھر قرآن نہ پڑھے تے پھر بندے اندر نے میں تیرا کی کراں اللہ کہتا ہے اس قوم دا میں کی کراں جی اللہ فرعون نو نہیں آتا میں تیرا کی کراں موسیٰ نو آتا اذہب تو اس کی طرف جا نمرود نو نہیں آتا میں تیرا کی کراں ابراہیم نو آتا انو سمجھا ابو جہل نو نہیں آتا میں تیرا کی کراں محمد نو آتا انو سمجھا ایک ایسی قوم ہے جنہاں نے متعلق اللہ پہ آتا میں تہاڈا کی کراں اے جنہاں نے متعلق اللہ پہ آتا میں تہاڈا کی کراں اسی انہاں دا کی کر لانگے
کی کروں میں تھوڑا میں کہ خالقہ کون نے ایک کافر نے فرمایا نہیں اے ہور نے میں کہ مشرک نے فرمایا نہیں اے ہور نے میں کہ خالقہ یہ ایڈے پیڑے نمرود تو پیڑے فرعون تو پیڑے یہ ایڈے پیڑے نے یہ ہے کون اللہ فرماتا ہے کائفہ یا دل اللہ قومن کافر بعد ایمانہم اللہ اس قوم کا کیا کرے جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہوگا یہ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہوگا پہلے ایمان جہاں تو لاتے ہی نا پہلے لائے تھے پھر کافر ہو گیا میں کہ گھر کا ایڈے پیڑے نے ایڈے مردود نے اللہ فرمایا اے او مردود نے کون وَشَاهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ جو گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے یہ محمد کو حق مان کے پھر گئے یہ رسول کو حق مان کے پھر گئے ہیں چلو جڑے بھی ہے سن دعا کرو انہوں ایسا انہوں نے گل ہی نہیں کرنی جیسے پنجواں حق قرآن چ لب گئے جی جی حق دا ہی تباہ کرنے حق دا اللہ حق ہے کوئی شک نہیں قرآن حق ہے دین حق ہے قیامت حق ہے ایسا حق او لبنے نے جیتا اتباع کرنا ہے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اس مجمع نو دس اے مسواک اللہ کیتی سی کہ محمد کیتی سی اے سجدہ اللہ کیتا سی کہ محمد کیتا سی قیام اللہ کیتا سی کہ محمد کیتا سی جی جی حق لبنا جیتا اتباع کرنا اللہ حق ہے کوئی شک نہیں قیامت حق ہے کوئی شک نہیں قرآن حق ہے کوئی شک نہیں دین حق ہے کوئی شک نہیں لیکن میرا محمد بھی حق ہے یہ چار حق ایس حق کے فرق ہے لڑائی نہیں تفریق نہیں خوبصورت فرق ہے اینا چون حق ہے اللہ حق ہے قرآن حق ہے دین حق ہے قیامت حق ہے میرا محمد حق ہے اینا حق ہے ایس حق کے خوبصورت فرق ہے دسن جتنے حق نے نا ایس حق دے منہ چو نکل کے حق بنے نے سارے حق چ بڑا دے نہیں ہے نا سارے دین تو بھی بڑا قیامت تو بھی بڑا قرآن تو بھی بڑا اللہ اکبر اور جڑا سارے تو بڑا سی نا اس نے آپ نہیں آکھیا میں ایک ہوں اس نے نہیں آکھیا قل هو اللہ احد تو کہہ دے کہ میں ایک ہوں تو آکھے گا کہ میں ایک ہوں تو آکھے گا کہ میں ایک ہوں اینا مطلب یہ سارے حق نے میرا محمد دلیل حق ہے اجار اللہ دی توحید دسی تے میرے نبی قرآن دسیا تے میرے نبی قیامت کی خبر دیتی تے میرے نبی دین دسیا تے میرے نبی قرآن دا نائی قرآن دے بولنے نال محمد نہیں بننے محمد دے بولنے نال قرآن بننے قرآن بن گئے میرے نبی نے لبا دی حرکت دا نام قرآن ہے یہ مطلب ہے چار حق نے میرا نبی دلیل حق ہے تانوں پتہ ہے میں قرآن جو نبی نے حق ثابت کیتا ہے ایت پڑھی جدوں شیعہ 15-20 مندے خوش ہوندے نے وہ نعرہ مار دے نے علی حق مار دے علی حق ساڈے استاد شاگرداں نے خواہش ہے حالانکہ بندے اپنے تو پریشان ہی تھے یارے بندے مولا علی نو حق کیوں نہیں منتے یہ من جان کھان مولا علی کا مشکل کشا نو حق من جان کھان خدا دی قسم میرے استاد محترم قبلہ علی ناصر صاحب
انہوں تو بعد میں ساڈا شوق ہے اسی قرآن لے کے مسلمانوں کے دروازے دروازے تے جا کے ہر دروازہ کھڑکا کے آکھیے اور قرآن دا نام ہے علی نو نہیں منتے تے نہ منو، قرآن دے مطابق محمد نو ہی حق مان جاؤ۔ جی محمد نو ہی حق مان جاؤ یار، بات کھول بندے محمد نو حق نہیں منے یار نہیں منے ٹھہرو بندے پریشان ہو گئے نے گلا کیوں نہیں کرنا میں ایپ پڑھ دینا نبی حق ہے نہیں کہ نہیں حق نے قرآن اللہ فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق کسی کا اتباع کر جاتا، اگر حق کسی کی پیروی کر جاتا، اگر حق کسی کے پیچھے ہو جاتا، اگر حق کسی کی بایت کر جاتا، کوئی حق کے آگے ہو جاتا تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، اور بندے نبی نو جے حق مان جاتے نا کسی غیر نو جماعت واسطے اگے کھڑے ہی نہ کرنا۔ خدا تانوں سوڑ پئی کہ بندے علی نو حق مان جان اور جی نبی دے منہ چ نکل کے سارے حق بنے اور یار اللہ دی توحید کس دسی میرے نبی، قرآن کس دسے میرے نبی، دین کس دسے میرے نبی، قیامت دی خبر میرے نبی۔ ان کا مطلب ہے جتنے حق نے نبی دے منہ چ نکل کے حق بنتے ہیں، نبی دے منہ چ نکل کے بنتے ہیں۔ جڑا حق دا اتباع کرے گا مسلمان ہے، جڑا باطل دا اتباع کرے گا کافر ہے۔ یہ گل قرآن دے مطابق ہے تے نبی دے منہ چ جڑا نکلے وہ حق ہے۔ ہن میرے نال رلو تے گل کرن دا سوال ہے، آج موڈیاں تے جا کے میرے نبی فرماتے ہیں یا علی اتنی بلندی محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اتنی بلندی محسوس کر رہا ہوں دل چاہتا ہے چھپ کر چاند بھی اٹھا لوں تارے بھی جی جھک کر چاند بھی اٹھا لوں تارے بھی۔ ہاں یار جیرے مکے جو بت روڑے سن ایک سوال کیتا سن یا علی کتنی بلندی محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا اتنی بلندی۔ اتو علی پوچھتے سن یا رسول اللہ تسی کی میں محسوس کرتے ہو؟ تسی تو سارے جو محسوس ہی ویسے کر گئے ہو، محسوس تو تمہیں بھرا بیک کرتے سن، باقی بندے تو پرا کھلوتے ہیں سن۔ آواز نہ بھائی یار جی باقی جی سائڈ سلامت رہو تو اڈی سمجھ لوں سلامت کی جدو میرے نبی کہتے ہیں یا علی جڑا حق دا اتباع کرے مومن، جڑا باطل دا اتباع کرے کافر، جڑا میرے نبی دے منہ چ نکلے وہ حق کے امن کرو گے۔ میرا خیال ہے ایتھے تے جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے، بالکل آسان گفتگو ہے۔ اگر یا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ اتو میرے مولا نے یا رسول اللہ تسی کی میں محسوس کر دیو؟ ایتھے میرے مولا علی نے فخر کیتا ہے کہ اللہ نے شکر ادا کیتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کار حق ادا کر رہا ہوں، میں کار حق ادا کر رہا ہوں۔ اللہ نبی فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے میں حق کا بوجھ اٹھا کے کھڑا۔ مطلب ہے ملنگ پاگل نہیں، انہیں نبی کو پہنچ کے آگے ہے علی حق 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 مولا تعالیٰ سلامت رکھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اینا مطلب ہے حق نے میرا نبی دلیل حق ہے۔ تانوں پتہ ہے نبی اینا چیر تبلیغ کرتے رہے تے جڑے بحث کرنے والے سن پھر نہیں مننے، بحث کرنے والے جڑے ہوندے نے وہ منتے ہی نہیں۔ تانوں پتہ ہے ایک بندہ ستا ہوئے نا، ستا انہوں تو بندہ اٹھا نہیں دینا، جڑا ستا ہوئے تو اٹھا ہی نہیں دینا تے جڑا جان کے ستا ہوئے
ਯਾਰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੋਜੂ ਚ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰੇਗਾ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਤਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਕੀਲ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੌ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਬੀ ਨਾਲ, ਨਬੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਹਾਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। तो जो फरमाना अल्लाह ने फरमाया फमन हाजक फीही मिन बाद मा जाक मिन इल्म, मेरा हबीब के इल्म आ जाने के बाद भी तुझसे बहस करते हैं। बस अब कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं। फकुल तालू सारे ना चाहे तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। बस कोई लड़ाई नहीं, अब झूठों पर लानत आएगी। खत्म। इन्होंने आप तुसी अपने लाओ ते असी अपने लाओगे, तुसी अपने ते असी अपने, ये जिन्ने मर्जी ले आओ। मेरा सोना तू चार हक मनवाए ने, अल्लाह, कुरान, दीन ते क़यामत, ये चार तू मनवाए ने ना। ये जिन्ने मर्जी ले आओ, तू करूँ चार ओ ले जिन्ने तेनू मनवा जा। मान लो या सलामत रहो जी जी तू चार मनवाए ने ते तू करूँ चार ओ ले जिन्ने तेनू मनवा जा। मैं तशरीह करना गली मैं गुजरन थोड़ा लगा, मैं रुकना चाहना, मैं बिल्कुल अज करीब करबला जाना चाहना। उस तवज्जो फरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जनाब को लैके चलना। अल्लाह क्या कोई लड़न वाले लड़ाई नहीं होनी। इन्हें नाल तुसी अपनियां बीबियां, अपनियां जानां, अपने बच्चे, असी अपने, क्योंकि लड़ाई हो जिथे लड़ाई होनी होवे उथे बंदे बच्चे ते बीबियां नहीं लैके जाने नहीं ना बंदे परहेज करते ने डरते ने। उन्हें क्या लड़ाई नहीं हो, लड़ाई नहीं। इन्हें आप ना कोई लड़ने वाला बच्चा तुसा लिया, ना कोई लड़ने वाला बच्चा असा लिया, ना कोई लड़ने वाली बीबी तुसा लिया है। लड़ाई नहीं होनी, सिर्फ लानत होनी झूठिया। कोई लड़ने वाला बंदा ठीक है, समझ आ गई नहीं। ऑपरेशन का जमाना तो नहीं ना, इसे तरीके पढ़ना चाहिए। तवज्जो फरमा ली तुसी तुसी अपनी जाना तो सी अपनी ये जान मेरे ख्याल में आते ने जिंदे तो बगैर गुजारा ना हो। जी बंदा झूठ अगर ना मारता हो, झूठ बंदा सच्ची गल करता हो, अंदर कोई गलती ना हो ते मुखलस हो के जान बंदे भरावां नूं नहीं आंदे, यारां नूं जान आंदे। अगर जे मुखलस होण तुहाडी कोई जान है मजलिस से बैठे यारां लोग जान आंदे, यारां जान है ना जिन्होंने बंदा आंदा हो यारा तेरे तो बगैर गुजारा ही नहीं है ना कोई। उस जान को आख्या जी यारा अज तेरे नाल काम पै गया, वो आखेगा जान भी आंदा हुक्म करो, इंजी गल इंजी गल वो आखेगा हुक्म करो। बंदा आखे यार ना बंदियां प्रोग्राम बनाया, बंदियां मेरी बैठे किसी ना बारी वाले पासों मेरी मंजी ते फायरिंग करनी, बंदियां बनाया प्रोग्राम भाई बैठे किस बारी वाले पासों मेरी मंजी ते फायरिंग कर दे तो तू तो फिर अपनी जान है ना। आहो जान बंदा आखे तू अज की रात सौ जा तो मैं तुर जा। तू सौ जा ना तू आंदे बंदे करन पैने तू आंदा अज तो मैं कदे सौना अज आंदा तू सज्जन है मेरा वे ऐसा ही खतरा रल के तुर जाने तू सज्जन है। खबरदार एवं किसी को अपनी जान ना आख्या जे, सिर्फ नबी नू हक है और के अली मेरी जान है। ठीक
جائیں گے خدا کی قسم میں گردن کٹا دیں گا کہ ساری رات میرے مولا نے منہ تو کپڑا لا کے دیکھا ہوئے بندے آئے لیکن نہیں پہلا سجدہ شکر ہے تاریخ دا کہ میرے مولا نے موت کو لے کے کیتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے محمد کا فدیہ قبول کر لی ایمان دی جان اینو جان اندر جی ایمان کسی نے جان رکھے سلامت رہو شاہ جی اے جان جانا بیٹے یہ اختلافی تے گل کو نہیں اہل سنت بھی لکھ سڑے دیوبندیاں نہیں اہل حدیثاں نہیں بھی جڑے جڑے گئے ہیں شیعہ تو پھر اگے ہی لکھے سارے اختلاف انہیں کوئی نہیں جڑے گئے جناب دے علم میں کون گئے ایتھے کون سن میں شروع دیاں تقریراں چ پڑھیا ایک جملہ کہ یزید نے خلافت کا دعویٰ کیتا ہے جڑے عہدے دے مقابل نہیں سی ان کا دعویٰ کیتا ہے شاید میں کل بھی عرض کی تھی اگر تم لبن ٹور پو تو میری تقریر پچھلی اگلی نال ملتی ہے جڑے بندے دھیان نال سنتے ہیں میں بالکل سٹیٹ موضوع پہ پڑھنا میں کتری کے پیچھے نہیں پہنتا تسی توجہ فرماؤ یزید نے کی دعویٰ کیتا سی میں خلیفہ کہ جنہیں دا دعویٰ نہیں سی نے چلن دیتا وہ دو نے ایک قرآن ہے دوسرا حسین ہائے ہائے اب آپ کو یاد ایتھے میرے مولا حسین سن مصطفیٰ دے ایتھے حسن بادشاہ ایتھے بی بی پاک نام کا سارا نمدہ نے میں نہ ہی لمن تے پیچھے حضرت علی یہی کہہ سن نا اور تے کوئی نہیں سنا گیا اور یار یہی کہہ سن کہ نبی لے گیا سن سنیاں بھی لکھے نے اہل حدیثاں بھی لکھے نے جو بندیاں سارے یہی لکھے نے یہ جڑے میں پڑھے وہ کسی رضی اللہ لکھے نے تے کسی علیہ السلام لکھے نے جے رضی اللہ نے تاں بھی یہی کہے نے جے علیہ السلام نے تو تاں بھی یہی کہے نے اور تے کوئی نہیں گیا اور کوئی نہیں گیا یہ کی کرن گئے اور یار اللہ نے ایک منوان گئے نا اللہ نے ایک منوان گیا سر یہ پیچھے مدینے کوئی ایسا بندہ نہیں سی جنہوں پتا ہوئے اللہ ایک کے پتہ نہیں میں آج مجلس کو تک پہنچا سکنی ہے کہ نہیں جے نہ پہنچا سکیا تو میں گناہ مدی معافی منگاں گا ایک دی سوکھی گل بھی میں نہیں پڑھا سکیا میں موضوع میرا دے سکیا ہے اچھا اللہ نے پیچھے مدینے بندے ہے سن جنہوں نے پتا سی اللہ ایک کے دسنا بھی اتنے سی کہ وہ ایک کے پھر وہ گئے کیوں نہیں واضح کریے اصل قبلہ اتنے دسنا یہ سی کہ جدن دا ہے نا اودن دا ایک کے گل نہیں بات ہوئی نہ ہر بندے تک گل پہنچی نہیں تے جدن تک رہے گا اودن تک ایک رہے گا قبلہ گئے ہوتے صرف وہ سن جدن دا ہو ہے اودن دے ایک جدن تک رہے گا یہ بھی رہیں گے عقیدہ ٹھیک رکھنا سلامت رہو اور گل تھوڑا تھوڑی اور تشریح کرا یہ سارے سچے گئے سن پیچھے مدینے کوئی سچا نہیں سن بڑے بڑے سچے سن سچیاں بھی سن میں مطاعت ہاں تیرے قدر تو مقدہ نہیں ہوں بے فکر ہوں سچے بھی ہے سن تو سچیاں بھی نہیں چھڑو اسی تے سیانے بندے کچھے ہوئے نا وہ تے گلہ سیانیاں کرنیاں چاہیے یہ تسی مجھ دسو شیعہ جی میرے علم میں چاہے سنے دوست بھی موجود ہیں شیعہ بھی موجود ہیں تو وہاں جو نکلتے بھی ہوتے اس محرم میں کٹ ہی لینی چاہیے یہ حضرت شیعہ